میں نے سوچا کل پر بات ڈالنا اچھا نہیں، جو کام ابھی ہو سکتا ہے اسے کر ہی لینا چاہیے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بالکل سچ سچ بتانا، اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا تو سمجھ لو کہ تم اندر بھی ہو سکتے ہو۔ مائی باپ، میں آپ کا بچہ ہوں۔ وہ گیا کر بولا، میں بھلا آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کیا ہوا تھا اس رات؟ محمد ایاز نے روب دار لہجے میں پوچھا۔ ملک ہورانو ساری بات بتا۔ وہ بتانے لگا کہ ایک رات میں معمول کے مطابق دکان بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ جب کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا تو مجھے یاد آیا کہ دن بھر کی بکری تو میں دکان ہی میں بھول آیا ہوں۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، ان دنوں اکا دکا چوری کی وارداتیں بھی ہو رہی تھیں۔ میری بیوی نے کہا کہ میں فوراً جاؤں اور دکان سے پیسے لے آؤں۔ اس کا مشورہ مناسب تھا۔ میں فوراً دکان پر پہنچ گیا۔ میری دکان کے آگے خاصا بڑا تھڑا بنا ہوا ہے۔ میں جس تخت پر مٹھائیوں کے تھال سجاتا ہوں، دکان بند کرنے کے بعد اس تخت کو تھڑے کے ساتھ لمبائی کے رخ کھڑا کر دیتا ہوں۔ میں نے دکان کھولنے کے لیے تالے میں چابی لگائی تو مجھے تخت کے پیچھے خسر خسر کی آواز سنائی دی۔ میں چوکنا ہو گیا اور میرے ہاتھ رک گئے۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا اور پوری توجہ سے کان تخت کی جانب لگا دیے۔ چند لمحوں بعد ایک سرگوشی نما آواز سنائی تھی۔ آواز مردانہ تھی اور گھبراہٹ سے لبریز تھی۔ اس نے میرے متعلق اظہار خیال کیا۔ شاید وہ چلا گیا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ آواز خاصی مدھم تھی مگر نسوانی لہجہ واضح طور پر پہچانا جا رہا تھا۔ میں اب چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی، ٹھہر جاؤ، ابھی باہر مت نکلنا۔ مردانہ آواز نے اسے تنبیہ کی۔ پہلے میں جھانک کر دیکھتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ دو دل فریضہ محبت ادا کر رہے تھے۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ خاموشی سے واپس چلا جاؤں، مگر میرا ضمیر اس چشم پوشی پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر میں ایسے واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دکان سے رقم نکالنا ضروری تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ڈرا دھمکا دوں گا۔ اگر یوں ہی چھپ چھپ کر ملتے رہے تو تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ دیکھ تو لوں وہ ہیں کون۔ بعد میں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے والدین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس سے پہلے ایک لڑکا جھانک کر بیرونی صورتحال کا جائزہ لیتا، میں اچانک ان کے سر پر پہنچ گیا۔ لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے شوٹ کرا کے نکل گیا، مگر لڑکی گھبراہٹ کے باعث وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد سے سخت ہراساں تھی۔ میں نے لڑکی کو نیم تاریکی میں فوراً پہچان لیا۔ وہ زمان خان کی بیٹی زرینہ عرف زری تھی۔ میں نے غصے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، آپ اس لڑکے کو بھول جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ وہ جو زری کو بیچ مندار چھوڑ گیا تھا، زری اس کے نام پر بھی پردے ڈال رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نام تو تمہیں اس کا بتانا ہی پڑے گا ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس خود ہی اگلوا لے گی تم سے اس بزدل کا نام۔ پولیس کے ذکر سے وہ مزید گھبرا گئی۔ میں نے یہ بات اسے ڈرانے کے لیے ہی کی تھی۔ اس نے رک رک کر بتایا، اس کا نام زلفی ہے۔ اچھا، وہ غلام غوث نائی کا لڑکا؟ جی وہی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس اچانک سنائی دینے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے عقب میں زمان خان کھڑا تھا۔ زمان خان نے میرے ساتھ زری کو کھڑے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چند لمحے وہ ہمیں مشکوک نظروں سے گھورتا رہا، پھر وہ اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ کچھ نہیں ابا، وہ میں ذرا کام سے پھپھی جیرا کے گھر گئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اپنے گھر کی جانب بھاگ گئی۔ زمان خان نے غصے سے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیوں بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس وقت میری بیٹی کو کیوں گھیرے کھڑے تھے؟ زمان خان کے جارحانہ انداز نے مجھے بھی تو دلا دیا تھا۔ میں نے کہا، اوکھے کیوں بولتے ہو خان بہادر، میری زبان نہ کھلواؤ اور اللہ بیلی ہو جاؤ، میں تم جیسے بڈھوں ٹھڈوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے نفرت سے میری جانب دیکھا، تمہاری تو آنکھیں چگلی کھا رہی ہیں، سیدھی طرح ساری بات مجھے بتا دو ورنہ مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ میں اس کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شخص سمجھ ہی نہیں رہا تھا، مصالحت کی بجائے لڑائی جھگڑے پر اتر آیا تھا۔ میں بندہ ہوں ذرا دوسری قسم کا، اس نے خونخوار لہجے میں کہا۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا راستہ روکنے کی؟ خان جی، میں تو تمہاری بیٹی کی خاطر چپ تھا مگر تمہیں تو اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر سچ جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو سنو، تمہاری لاڈلی نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ رات کی اس تاریکی میں تمہارا نام روشن کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ آئے تو گھر جا کر بیٹی سے تصدیق کر لو۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے مزید کہا۔ میں تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اگر یہ بات تمہیں بری لگی ہو تو لگتی رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چند ماہ بعد زمان خان نے زرینہ کی شادی جیدے سے کر دی تھی۔ فقیر محمد حلوائی سے دو چار مزید باتیں کرنے کے بعد میں تھانے چلا آیا۔ میں نے سوچا زلفی کو دوسرے روز تھانے بلوا کر پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے دل میں جیدے کے لیے یقیناً کوئی خیر کے جذبات نہیں تھے۔ وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا جیدے نے اس سے شادی کر لی تھی۔
زلفی کے دل میں جیدے کے لیے نفرت پائی جانا لازمی بات تھی، اور رقابت کی نفرت تو بڑی کتی شے ہوتی ہے، ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیدے کی گمشدگی کے بعد زلفی کی ذات شک سے بالا نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی تفتیش کے آغاز کے لیے لاہ عمل تیار کر لیا تھا۔ 2 افراد میرا خصوصی ٹارگٹ تھے، شہاب علی اور زلفی زلفتراش۔ شبینہ ڈیوٹی والے عملے کو میں نے کچھ ضروری ہدایات دیں، پھر روز نامچے کا جائزہ لینے کے بعد گھر چلا گیا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار غلام رسول نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب جیدے کا پتہ چل گیا ہے، اس کی لاش قبرستان والی جھاڑیوں میں پڑی ملی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بتایا، ASI اللہ دتا صاحب اور 2 سپاہیوں کے ساتھ موقع پر گئے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا تھانے میں اطلاع دینے کون آیا تھا؟ پنڈ کے کچھ لوگ تھے، ان میں جیدے کا باپ مختار حسین بھی تھا۔ لاش کس نے دریافت کی تھی؟ مجھے زیادہ باتیں معلوم نہیں ہیں، اس نے کہا۔ اللہ دتا صاحب ہی سے مختار کی بات ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ایسا ہی اعجاز کو میرے پاس بھیج دو، ہم بھی موقع پر جائیں گے۔ حوالدار نے بتایا، محمد اعجاز تو ابھی آئے نہیں ہیں سر، وہ جیسے ہی آئے اسے قبرستان بھیج دینا۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں وہیں جا رہا ہوں۔ یس سر۔ حوالدار نے دونوں پاؤں جوڑ کر سلوٹ مارا۔ میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ SI محمد اعجاز بھی آ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چلا گیا۔ ASI اللہ دتا نے تمام ضروری کام نپٹا دیے تھے، وہ مشین نامہ تیار کر چکا تھا اور لاش کا معائنہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلوٹ مارا، پھر اپنی کارگزاری کی تفصیل بیان کرنے لگا۔ میں نے جیدے کی لاش کا جائزہ لیا، اس کی شہرت کٹی ہوئی تھی اور خون نکل نکل کر زمین میں جذب ہو چکا تھا۔ خون کی رنگت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے جمے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ جیدے کی لاش بھی اکڑ چکی تھی۔ میری تجربہ کار آنکھوں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا، جیدے کو زندگی کی قید سے آزاد ہوئے کم از کم 2 دن گزر چکے تھے۔ میرے استفسار پر اللہ دتا نے بتایا کہ آلہ قتل ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا۔ میرے حکم پر ساتھ آنے والے کانسٹیبل جھاڑیوں میں آلہ قتل تلاش کرنے لگے۔ جیدے کی کٹی ہوئی گردن سے واضح ہو رہا تھا کہ کسی انتہائی تیز دھار آلے کی مدد سے یہ کام کیا گیا تھا۔ سلطان کے جوا خانہ کی جانب جانے والا راستہ قبرستان کے قریب سے گزرتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ 3 روز قبل جب جیدہ جوئے کے اڈے سے نکلا تھا اور گھر نہیں پہنچا تھا تو یقیناً اسے راستے ہی میں ٹھکانے لگا دیا گیا ہوگا۔ سلطان نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات جیدے اور شہابو کے درمیان خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی اور شہابو نے اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ ممکن ہے شہابو نے اپنی دھمکی کو اسی رات عملی جامہ پہنا دیا ہو۔ دوسری جانب جیدے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر میرے ذہن میں زلفی کا نام چمک اٹھا۔ زلفی بھی رقابت کی آگ میں یہ انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود گواہوں کے بیان لینے کے بعد جیدے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا۔ پھر SI محمد اعجاز کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ شہابو کے گھر کی جانب روانہ کر دیا اور تاکید کی کہ وہ فوری طور پر شہابو کو گرفتار کر کے تھانے میں لے آئے۔ جیدے کی ماں عنایت بی بی کا سارا زور اس بات پر تھا کہ میں فوراً زری اور معاون نور الدین کو تھانے میں بند کروں۔ اس کے خیال میں جیدے کے قتل میں انہی کا ہاتھ تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، بی بی تم صبر کرو، میں جلد از جلد جیدے کے قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ مجھے تمہاری جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں ہے تھانے دارا، وہ غصے سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے تمہیں پیسہ کھلا دیا ہے اس لیے تم ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہو۔ پھر وہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے زاروں کی تار ہونے لگی۔ ہائے میں کیا کروں، یہ کیسا ہنیر مچ گیا ہے، میرا گبرو بچہ مار دیا ظالموں نے اور قانون بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے اس کے واویلے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھایا، بی بی مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم خام خواہ قانون پر شک کر رہی ہو۔ وہ بے کر کر بولی، مجھ سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمدردی انہی سے کرو جنہوں نے لمبی رقم کھلائی ہے تمہیں۔ مجھے اس کی الزام تراشیوں پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، تاہم میں نے بھرپور ضبط کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے دلی جذبات کی تسکین کے لیے ASI اللہ دتا سے کہا، اللہ دتا تم مولوی نور الدین اور زری کو بھی تھانے لے آؤ، ذرا ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ میں نے یہ قدم مصلحت کے پیش نظر اٹھایا تھا، اس سے میرا یہ مقصد تھا کہ اس طرح مقتول کی ماں کی اشکشوئی بھی ہو جاتی اور قانونی کارروائی کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا۔ اس صورتحال میں زیادہ توجہ اور یکسوئی سے اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے زلفی زلفتراش کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت میں اکیلا ہی تھا۔ ذوالفقار عرف زلفی 25-26 سال کا ایک کڑیل جوان تھا۔ وہ اپنے باپ غلام غوث کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ ان کی دکان گاؤں کے واحد بازار میں تھی، اس کی رہائش بھی دکان کے ساتھ ہی تھی۔ اسی بازار میں فقیر محمد حلوائی کی مٹھائی کی دکان بھی تھی۔ مجھے دکان میں داخل ہوتے دیکھا تو غلام غوث جلدی سے میری طرف بڑھا، آؤ جی تھاندار صاحب، سو بسم اللہ، کیسے آنا ہوا جی؟ اس وقت دکان میں 1-2 گاہک موجود تھے۔ زلفی ایک شخص کا شے بنا رہا تھا۔ غلام غوث والی کرسی پر ایک شخص
بال کٹوانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تھا تو غلام غوث اس شخص کی گردن پر کپڑا لپیٹ رہا تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ مجھ پر نظر پڑتے ہی زلفی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا کام چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے زلفی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غلام غوث سے کہا، میں تمہارے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، بہت دل چاہ رہا تھا اس سے ملنے کو۔ وہ زلفی سے مخاطب ہو کر بولا، وہ جا ملک صاحب کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر، اس کی ضرورت نہیں ہے غلام غوث۔ میں نے بدستور زلفی کو گھورتے ہوئے کہا، بندوبست تو میں اس کا کرنے آیا ہوں، آخر بات کیا ہے جی؟ وہ پریشان لہجے میں بولا، کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی؟ یہ تو تھانے چل کر پتہ چلے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیوں زلفی، سیدھی چراہ چل رہے ہو یا میں تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں؟ زلفی کا باپ گھیانے لگا، پر ملک صاحب کچھ پتہ تو چلے اس نے کون سا جرم کیا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیں۔ معافی نہیں مل سکتی غلام غوث، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، معاملہ قتل کا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ کس کا قتل؟ جیدے کا قتل، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آج صبح اس کی لاش مل گئی ہے، مگر جیدے کے قتل سے میرے بیٹے کا کیا تعلق ہے؟ اور بہت گہرا تعلق ہے، میں نے زلفی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو تھانے۔ سرکار میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جان، اس نے مسکین صورت بناتے ہوئے کہا۔ سب جان جاؤ گے بچوں، میں نے خون خار لہجے میں کہا، وہاں تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ دکان میں موجود دونوں گاہک بھی کرسیوں سے اٹھ گئے تھے اور حیرت سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ زلفی کے بے طرح گھبرا جانے نے میرے شکوک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اگر اس کا جیدے کے قتل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا تو پھر وہ اس قدر خوفزدہ کیوں تھا؟ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، تو چل آگے لگ، وہاں تمہاری بے حوالات تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب، میں نے جیدے کو قتل نہیں کیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ معافی مانگنے والے انداز میں جوڑ دیے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے تم نے؟ وہ جی اوے کیا وہ جی لگا رکھی ہے تم نے؟ میں نے اسے ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، تمہارا ہاتھ کیسے زخمی ہوا ہے؟ وہ بہانے بازی پر اتر آیا۔ میں نے اسے کالر سے پکڑ لیا۔ تم سیدھی طرح کچھ نہیں بتاؤ گے، مجھے سختی ہی کرنا پڑے گی۔ پھر میں نے اسے ہتھ کڑی پہنا دیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو ASI اللہ دتا زری اور مولوی نور دین کو تھانے لا چکا تھا۔ اس وقت وہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تو مولوی صاحب نے اٹھ کر مجھے سلام کیا۔ میں اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ زلفی نے زری پر نظر پڑتے ہی ایک گہری آہ بھری تھی اور یاس انگیز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ رد عمل کے طور پر زری نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل نبی بخش کو بلا کر زلفی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ کئی دن سے بھوکا ہے، اس کی خاطر تواضع کا بندوبست کرو۔ اور ہاں، وہ ASI اعجاز ابھی تک آیا نہیں؟ نہیں جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم 10 منٹ کے بعد زلفی کو میرے پاس لے آنا اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ مجھے اس سے ضروری نوعیت کی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مولوی نور دین اور زری کو اپنے پاس بلا لیا اور معذرت کی کہ انہیں بار بار تھانے آنا پڑ رہا۔ بہرحال ہمیں کارروائی تو کرنا ہی۔ میں نے کہا، جیدے کی ماں نے آپ پر شک اظہار کیا ہے، میں تفتیش کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ کوئی بات نہیں ملک صاحب، میں آپ کی مجبوری کو سمجھ رہا ہوں، مولوی نور دین نے کہا۔ پھر درخواست کی، کیا مجھے روزانہ 1000 مرتبہ بھی تھانے بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، مگر میری ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ زری کو اس سلسلے میں زحمت نہ دی جائے۔ آپ سمجھدار ہیں اور کوئی بات آپ سے پوشیدہ بھی نہیں ہے، آپ اس مصیبت زدہ عورت کی حالت کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سا ہلاتے ہوئے پوچھا، زری متوفی عبدالغفور کے گھر میں ہی رہ رہی ہے؟ رہنا تو وہیں چاہیے تھا ملک صاحب، مگر میری گھر والی اسے اپنے پاس لے آئی ہے، مولوی نور دین نے بتایا۔ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم میاں بیوی بیٹی ایسی نعمت خداوندی سے محروم ہیں۔ میری بیوی نے زری کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، اور متوفی کے گھر کا کیا ہوگا؟ مولوی نور دین نے جواب دیا، ابھی تو اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے، ظاہر ہے زری جیسے کہے گی وہی کیا جائے گا، مگر یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ میں نے 1-2 رسمی باتوں کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے کمرے سے نکلے ہی تھے کہ ASI محمد اعجاز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی حمیدہ تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ناکام لوٹا ہے۔ پھر اس نے میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ مجھے سخت افسوس ہے ملک صاحب، اس نے بتایا، شہابو ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ اس کے گھر والے کیا بتاتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کہاں گیا وہ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور گیا ہوا ہے 3 روز سے۔ محمد اعجاز نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، بقر عید نزدیک ہے، وہ بکرا منڈی سے بکرے وغیرہ لانے گیا ہے،
ان کے خیال میں وہاں سے خاصے سستے بکرے مل جاتے ہیں۔ اس کی واپسی کا انہوں نے کچھ بتایا ہے؟ نہیں جناب، وہ اس کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ محمد اعجاز نے کچھ دیر بعد میری سوچ کے تسلسل کو توڑا۔ ملک صاحب، زلفی ملا آپ کو؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر کہا ہاں، اس وقت اس کی خاطرداری ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا تم جا کر اسے میرے کمرے میں لے آؤ، ذرا اسی سے پوچھ گچھ کریں، وہ بھی اس کیس کا ایک اہم مہرہ ہے۔ جی سر، میں ابھی لایا اسے۔ تھوڑی دیر کے بعد زلفی میرے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا گیا ہے۔ میں نے باروب لہجے میں سوال کیا، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے زلفی؟ زبان کھولو گے یا خاموشی سے سولی پر چڑھ جاؤ گے؟ اس نے ہراساں نظروں سے میری جانب دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ وہ گونگا ہو گیا ہے کیا؟ اعجاز نے اس کی گردن پر ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے؟ میں اوے بکری کے بچے، کیا میں لگا رکھی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ خاطر تواضع میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ وہ رو دینے والے انداز میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا جناب، میں نے کچھ نہیں۔ اور جیدے کی گردن تمہاری بیبے نے کاٹی ہے؟ محمد اعجاز نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کی، پھر آنکھ مارتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی زبان کھلواتا ہوں۔ وہ باقاعدہ رونے لگا اور میز کے نیچے گھس کر میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اشارے پر SI نے اسے گھسیٹ کر میز کے نیچے سے نکالا اور جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ زلفی ایک صحت مند اور جوان مرد تھا، اس کی بزدلی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں اس پر کام شروع کیا۔ وہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے گھرا کر کہا، وہاں نہیں، یہاں بیٹھو۔ میرا اشارہ کرسی کی طرف تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت چمک رہی تھی۔ وہ تو بینچ پر بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جائے کہ میں نے اسے کرسی پیش کر رہا تھا۔ وہ متذبذب نظروں سے باری باری مجھے اور اعجاز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا الوؤں کی طرح بٹر بٹر دیکھ رہے ہو؟ اعجاز نے اسے کرسی کی جانب دھکیلا۔ سنا نہیں تم نے ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھجکتے کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے اس کی توقع کے برخلاف نرم لہجے میں سوال کیا، زمان خان کی بیٹی زرینہ اور زری کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ وہ تمہیں کیسی لگتی ہے؟ وہ جی اچھی ہے، میرا مطلب ہے زری اچھی لڑکی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تم اسے چاہتے ہو؟ وہ ذرا سا جھجکا، پھر بولا، اور اس کی تو شادی ہو چکی ہے۔ میرا مطلب ہے شادی ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے تو چاہتے تھے؟ اس نے جواب دیا، جی کچھ۔ اور تم اس سے چھپ چھپ کر ملتے رہتے تھے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے سامنے کرسی پر بٹھا رکھا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو الٹے لٹکے نظر آؤ گے۔ جی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، ایک مرتبہ فقیر محمد حلوائی نے بھی تم دونوں کو محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے پکڑا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا، میں فقیر محمد سے پوری کہانی کہوں اور اسے یہاں بھی بلا سکتا ہوں۔ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔